السلام علیکم، میرا نام ہے سلمہ خانم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لفظوں کی روح۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی خاص اور دلچسپ قصہ، ایک ایسے نبی کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی تھی جو دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی، ایک ایسے بادشاہ جو انسانوں، جنات، جانوروں اور یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ جی ہاں، آج ہم سنیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا قصہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی اللہ نے انہیں بہت بڑی نعمت دی تھی اور وہ تھی حکمت، یعنی گہری سمجھ۔ ایک دن کا واقعہ ہے، دو عورتیں ایک بچے کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ بچہ اسی کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ دیا، لیکن جب وہی معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے ایک الگ طریقہ اپنایا۔ انہوں نے کہا، اگر دونوں ہی کہہ رہی ہیں کہ بچہ ان کا ہے تو بچے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ یہ سنتے ہی ایک عورت چپ رہی، لیکن دوسری عورت رو پڑی اور بولی، نہیں، بچے کو مت کاٹو، اسے دوسری عورت کو دے دو، لیکن اسے زندہ رہنے دو۔ یہیں سے سچ سامنے آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اصلی ماں یہی ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس طرح انہوں نے صحیح فیصلہ کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ عقل اور حکمت عمر سے نہیں آتی، بلکہ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت ملی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ انہیں ایسی طاقت دی گئی جو کسی انسان کو نہیں ملی تھی۔ جنات ان کے حکم مانتے تھے، وہ ان کے لیے محل بناتے، سمندر میں گوتے لگاتے اور ہر مشکل کام کرتے۔ ہوائیں ان کے اشاروں پر چلتی تھیں۔ صبح کا سفر مہینوں کا راستہ طے کر لیتا اور شام کا سفر بھی اتنا ہی لمبا ہوتا۔ اور سب سے خاص بات، حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کبھی گھمنڈ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر بار کہتے تھے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ان کے ساتھ انسان، جن اور پرندے سب شامل تھے۔ اچانک انہوں نے ایک چھوٹی سی چینٹی کی آواز سنی۔ چینٹی اپنی دوسری چینٹیوں سے کہہ رہی تھی، او چینٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کچل دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دیے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں اتنی بڑی نعمت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ چھوٹی سے چھوٹی شے بھی اپنی جان کی قیمت سمجھتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہمیں کمزوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاص پرندہ ہدہد موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اگر ہدہد نہیں آیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا۔ اس نے کہا، میں ایک ایسی جگہ سے خبر لایا ہوں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک ایسے راجیہ میں گیا تھا جہاں ایک رانی حکومت کرتی ہیں۔ اس کا نام تھا ملکہ سبا، یعنی بلقیس۔ اس کے پاس بہت بڑا تخت تھا اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی تھی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا۔ اس میں لکھا، اللہ کے نام سے میرے سامنے سر جھکاؤ اور میرے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے وہ خط ہدہد کے ہاتھ بھیجا۔ جب ملکہ سبا نے خط پڑھا تو اس نے اپنے صلاح کاروں سے مشورہ کیا
آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملے گی۔ جب یہ خبر سلیمان علیہ السلام کو ملی تو انہوں نے اپنے دربار میں پوچھا، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک جن بولا، میں اسے لا سکتا ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے۔ لیکن ایک نیک بندہ جسے اللہ نے خاص علم دیا تھا بولا، میں اسے پلک جھپکتے ہی لے آؤں گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک خاص طاقت تھی۔ جب ملکہ سبا وہاں پہنچی تو اس نے ایک عجیب محل دیکھا۔ فرش کانچ کا تھا لیکن اسے پانی جیسا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کپڑے اوپر اٹھانے لگی تاکہ پانی میں بھیگ نہ جائیں۔ تب اسے بتایا گیا کہ یہ کانچ کا فرش ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے خود پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ مل کر تیری ہی عبادت کرتی ہوں۔ اس طرح اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال بھی بہت انوکھا تھا۔ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اور اسی حالت میں ان کی روح نکل گئی، لیکن جنات کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ کام کرتے رہے۔ کافی وقت بعد ایک دیمک نے ان کی لاٹھی کو اندر سے کھا لیا، اور جب لاٹھی ٹوٹ گئی تو ان کا جسم گر گیا۔ تب جا کر جنات کو پتہ چلا کہ انہیں علم غیب نہیں تھا۔ اس پورے قصے سے ہمیں بہت سی بڑی بڑی نصیحتیں اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ طاقت، دولت، عزت، شہرت اور کامیابی یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور یا مالدار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی مدد اور رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو کبھی اپنی طاقت، مال یا عہدے پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقل، سمجھداری اور حکمت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ صرف طاقت انسان کو کامیاب نہیں بناتی، بلکہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، صبر اور حکمت انسان کو بلند مقام تک پہنچاتی ہے۔ کئی مرتبہ ایک عقل مند انسان وہ کام کر جاتا ہے جو بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی نہیں کر پاتے۔ ایک بہت اہم نصیحت یہ بھی ہے کہ گھمنڈ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے وہ دھیرے دھیرے لوگوں کی عزت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ عاجزی، نرمی اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، چاہے خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا پریشانی، اسے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور ان کی نعمتوں میں اور زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر رحم کریں اور ہر اس کام سے بچیں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یہی راستہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل، حکمت، صبر، عاجزی اور شکر گزاری کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔